بڑا سٹرگل کیا، کیونکہ 1970 کے بعد جس وقت فلم انڈسٹری اور جو ایکسپریشن تھا کلچر کا، ہیریٹیج کا، اس کے اوپر کافی قدغنیں لگیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک جاری ہیں. اس کو انڈو کرنے کے لیے ایک پورا اسکرین ٹورزم کا، یہ کوئی فلم پالیسی نہیں ہے، یہ کسی قسم کی کوئی ایک سٹینڈ الون انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا اسکرین ٹورزم کے ذریعے پاکستان کا وہ بیانیہ کہ ہمارا کلچر بھی رچ ہے، ہماری ثقافت بھی رچ ہے. اور اسی طرح ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر، کیونکہ پہلے وہ انسٹیٹیوشنز موجود ہونے چاہیے جو کہ فیسیلیٹیٹ کریں ان لوگوں کو جو فلم بناتے ہیں، جو اسکرین ٹورزم، ڈاکیومنٹریز، ان کے ذریعے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ باقی تمام ممالک جس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں، جس میں قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، آذربائیجان ہے، ان سب نے اسکرین ٹورزم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیانیے کو پوری دنیا تک پہنچایا. اور جس میں ہماری جو ملک ہے اس کی ثقافت اتنی پرانی ہے، پوری انڈس سویلائزیشن کا جو ایک جرنی ہے جہاں سے انڈس شروع ہوتا ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے، اس کی وجہ سے ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارا قومی ورثہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی. اور پھر ایک سوسائٹی کے لیے آپ کو یاد ہوگا جس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو ہم ایک بہتر معاشرہ بھی تھے، ایک ہماری ویلیو سسٹم تھی، ایک سوشل فیبرک انٹیکٹ تھا. لیکن جس طرح میڈیا کا لینڈسکیپ، سوشل میڈیا کا لینڈسکیپ ایوالو ہوا ہے، تو اس میں کلچر اور ہیریٹیج اور ایکسپریشن کا مضبوط ہونا، اس کو تقویت دینا ایک بہت ہی امپورٹنٹ امر ہے. اور اسی وجہ سے یہ کاوش 2017-18 میں شروع ہوئی تھی. اور پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ جب PMLN کی تھی تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے وہ شروع کی تھی، جہاں سی پیک بن رہا تھا، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، روڈ انفراسٹرکچر بن رہا تھا. اسی طرح جو کلچر تھا اس کو زیادہ تقویت دینے کے لیے، اس کی کو زیادہ ایکسپریشن دینے کے لیے پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی بنی تھی. اور اسی وقت فلم پالیسی کا بھی آغاز ہوا تھا، جو اسکرین ٹورزم کو تقویت دینے کے لیے انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا گیا. اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ پورا پروسیس مکمل کر لیا گیا ہے. اسی طرح یہ جو آج یہاں سنیما کی انوگریشن ہے، اس میں مبارکباد دیتی ہوں رئیسہ کو، سیکرٹری انفارمیشن کو، جنہوں نے اس کو، کیونکہ ہمیں وہ پرائیویٹ سنیماز کو ہائر کرنا پڑتا تھا انہی کی فلموں کو سینسر کرنے کے لیے. تو اب ایک ہماری اپنی فیسلٹی ہوگی جہاں سینسر بورڈ کے جو سرٹیفیکیشن بورڈ جس کو چینج کیا جا رہا ہے، ان کے ممبرز آ کے یہاں فلم کو ریویو کر سکتے ہیں اور اس کا ایک پورا پراپر انتظام یہاں موجود ہے. اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن میں جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ PTV فلم ڈویژن کا قیام ہے، اس پر بھی ایک چھوٹا سنیما ہے جس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح PTV اور ریڈیو پاکستان کی جو جگہ ہیں، جو لینڈ ہے، اس پہ بھی دوبارہ سے سنیما کا ریوائول جو ہے اس کو شروع کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ جس طرح یہ 15 ماہ موجودہ حکومت کے تھے، جس وقت ہم آئے تو ملک کے اندر ایک معاشی بدحالی تھی، بے روزگاری اور مہنگائی کا جو سفر 2018 سے مارچ 2022 تک کا تھا، جس میں IMF کے پروگرام کی وائلیشن سسپینڈ، وہی IMF پروگرام جو پہلے معاشی صورتحال کو تباہ کر کے اس کے بعد IMF کے پاس جانا پڑا، جس IMF کو 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے خیر بات کہہ دیا تھا ہمیشہ کے لیے پروگرام کو پہلی دفعہ مکمل کر کے، اسی کی بنیاد دوبارہ رکھی گئی کیونکہ اتنی بدحال کر دی معیشت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF کا معاہدہ تھا اس کو وائلیٹ کیا، اس کو سسپینڈ کیا. اور جب ہم آئے تو آپ کو یاد ہوگا مارچ میں پیٹرول پرائسز کو نہ صرف کم کیا بلکہ پورے کو ریورس کر کے سبسڈی دے کر اس IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور اس کے بعد ایک مہنگائی کا جو اور سیکنڈ فیز تھا وہ شروع ہوا کیونکہ IMF پروگرام سسپینڈڈ تھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی جون میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی محنت کی وجہ سے، وزارت خزانہ کی محنت کی وجہ سے، اسحاق ڈار صاحب کی محنت کی وجہ سے IMF پروگرام جو ہے وہ انشور ہو گیا. کیونکہ یہ فیل گڈ فیکٹرز ہیں، اگر اکانومی میں ہوں گے تو انڈسٹریز جو ہیں، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، چاہے وہ کامرس انڈسٹری ہو، چاہے وہ ایکسپورٹس ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی انڈسٹری ہو، امپلائمنٹ جنریشن ہو، ڈیولپمنٹ ہو، یہ وہ تمام چیزیں جس کی بنیاد
2013 میں رکھی گئی تھی اور 2018 میں ہم نے وہ پورا سفر وٹنس کیا کہ اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھی، اس کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، بجلی بنی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سی پیک آیا، روزگار آیا، اور 18 میں جو مہنگائی تھی وہ ملک کی کم ترین سطح کے اوپر 3.4% پہ ہم چھوڑ کے گئے، 6.1% پہ ترقی کی شرح کو چھوڑ کر گئے، اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ بھی ایک جو اکنامک ٹول ہوتا ہے وہ بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کس انڈسٹریز کی نشو و نما میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کو مضبوط کرنے میں. تو آپ کیونکہ ایک استحکام کی طرف معیشت کا راستہ ہموار کیا گیا ہے، دوبارہ سے ایک ریسکیو کر کے سچویشن کو، اس کو ریکور کر کے، جس میں خارجہ پالیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، آپ نے دیکھا 15 ماہ میں دوست ممالک بھی ناراض تھے، انویسٹرز ناراض تھے جنہوں نے ایف ڈی آئی کر کے ڈفرینٹ منصوبوں میں انویسٹ کیا ہوا تھا 13 سے 18 تک، ان سب کو اس کا ایک ریکوری کا ٹائم، پھر سیلاب کا جو ایک ریسکیو اور ریکوری کا پروسیس وہ ختم ہوا، آئی ایم ایف کا ریسکیو اور ریکوری، اکانومی کا ریسکیو اور ریکوری، اور الحمدللہ اب ہم ری بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ بلٹ ہم نے 2013 سے 18 کر دیا تھا نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور اب ہم اس کا ایک نیا فیز ری بلڈنگ کا اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جس میں ایس آئی ایف سی ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا 5 سیکٹرز کے اندر، جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے ذریعے. تو یہ جب ساری چیزیں دنیا کے لینڈسکیپ کے اوپر پاکستان ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ دوبارہ سے ایک اکنامک جو معیشت ہے، چلتی ہوئی معیشت، ایک پھلتی پھولتی ہوئی معیشت، ایک مستحکم معیشت، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈجوائننگ اور ساتھ جو ہمارے سیکٹرز ہیں، انڈسٹری ہے، وہ خود بخود اس کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. تو یہی مقصد تھا، اور اسی مقصد کے ذریعے ہم نے یہ پوری، چاہے وہ پی ٹی وی ہو جس میں ہائیسٹ ریونیو جنریٹ کیا پچھلے 15 ماہ میں، ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں، اسی طرح پی ٹی وی فلکس کا کانسیپٹ دیا اوورسیز کے لیے، جو پی ٹی وی کی پوری آرکائیو ہے اس کو ڈیجیٹل کر کے لوگوں کو ایپ کے ذریعے پہنچایا. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے تمام جو آرکائیوز ہیں ان کو ڈیجیٹائز کر لیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر اس کو اس ہفتے انشاءاللہ لانچ کریں گے. اسی طرح جو آرٹسٹ اور جرنلسٹ کی ہیلتھ انشورنس ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے، جو کہ ایک بہت ہی مسئلہ تھا لوگوں کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ہیلتھ ایکسس دینے کا، وہ مرحلہ بھی سٹارٹ ہو گیا. ایک یہ وہ تمام کاوشیں ہیں کہ معاشرے کا وہ حصہ جو کبھی پرائرٹائز نہیں ہوا، آج تک جس کی کبھی کسی نے ذمہ داری نہیں لی، وہ خود ہی اپنے آپ پر، اپنے بلبوتے پر چلتا رہا، اس کے اوپر اس کی پوری ایک ہیلتھ اس سیکٹر کی کرنے کے لیے تمام انسینٹیوز کیے گئے ہیں. ریڈیو پاکستان کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کر کے، پی ٹی وی کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کر کے، ابھی ہم نے ریڈیو کا 4 بلین کا ڈیجیٹل ریڈیو منڈال جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے، جو کہ پوری دنیا میں اب استعمال ہوتی ہے، تو ریڈیو کے ہم نے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، اور اس سے 52 کنٹریز کے اندر ریڈیو کی آواز سنی جائے گی، اور اس کے ذریعے جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، جو اس وقت پورے پاکستان میں نہیں سنا جا رہا بیکاز کہ جو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، ان کی ایک ٹیکنالوجی کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن اس میڈیم ویو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس میں بہت بہتری آئے گی. ریڈیو پاکستان کی فائنینشیل ہیلتھ میں بہت بہتری آئے گی. پینشن اور تنخواہوں کے معاملے جو ہیں وہ ہر وقت احتجاج کی نظر ہوتے تھے، لیکن اب ایک بزنس پلان کے ذریعے انشاءاللہ اس پورے ریڈیو پاکستان کی جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے، اس کی جو سٹیبلٹی ہے، اس کو انشور کیا گیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ جو ذمہ داری مجھے سونپی جاتی ہے، طاہر خلیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ حکومت کے آخری 14 ماہ میں ہی سونپی جاتی ہے. تو کوئی جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے وہ پولیٹیکل کلائمیٹ اتنا انٹینس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میری ذمہ داری وزارت اطلاعات ہے تو اس کی جو اسٹیبلٹی ہے، بیکاز یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ منسٹری ہے جس نے پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر اپنا نیریٹو جو ہے اس کو بنا کر، گورنمنٹ کا نیریٹو، عوام کا نیریٹو، سٹیزن کے تحت انفارمیشن، تو اس پورے اس میں ہم نے یہ ایک ڈیجیٹل سائبر ونگ کے اندر بھی ایک ریفارم
کا आगाज़ किया है, इसी तरह एक्सटर्नल पब्लिसिटी के अंदर भी एक रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज़ किया है और डैम्प के अंदर भी एक पूरा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम उसका क़याम है। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है जिनको इंश्योर किया गया। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़ियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।